مدد کن یا معین الدین چشتی۔ منبر پر رونق افروز برادر اکبر حضرت علامہ حافظ محمد امین رضوی صاحب و جمیع ذوی الاحترام ذوی الاحتشام باصفا علماء کرام، عرش مقام سادات کرام، حاضرین محفل، عزت ماں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کی مرکزی عقیدت انیس بے کساں چارہ ساز درد منداں، ہم غریبوں کے غم گسار، ہم فقیروں کی ثروت، شہر یار ارم، تاجدار حرم، نوبہار شفاعت، شب اسرا کے دولہا، نوشے بزم جنت، دانائے سبل، مولائے کل ختم الرسل، خسرو خوباں، سیاح لامکاں، وجہ کن فکاں، در اللہ المکنون، سر اللہ المخزون، عالم ما کان وما یکون، آب و گل انبیاء، جان و دل اصفیاء، مطلع ہر سعادت، مقطع ہر سیادت، خلاصہ کائنات، فخر موجودات، حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ، ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے پڑھاؤں، بلند آواز سے میرے ساتھ مل کر پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا، تجھ سے در در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا، بقسم کہتے ہیں شاہان شریفین و حریم، بقسم کہتے ہیں شاہان شریفین و حریم، نہ ہوا ہے نہ ہوا ہوئے کوئی ولی ہمتا تیرا، اور شکر کے جوش میں جو ہے وہ تجھے کیا جانے، شکر کے جوش میں جو ہے وہ تجھے کیا جانے، خضر کے ہوش سے پوچھے کوئی رتبہ تیرا، اور تو حسینی حسنی کیوں نہ محی الدین ہو، تو حسینی حسنی کیوں نہ محی الدین ہو، اے خضر مجمع بحرین ہے چشمہ تیرا، اے خضر مجمع بحرین ہے چشمہ تیرا، اور کیوں نہ قاسم ہو کہ تو ابن ابو القاسم ہے، کیوں نہ قاسم ہو کہ تو ابن ابو القاسم ہے، کیوں نہ قادر ہو کہ مختار ہے بابا تیرا، کیوں نہ قادر ہو کہ مختار ہے بابا تیرا، نبوی مہ علوی فصل بطولی گلشن، نبوی مہ علوی فصل بطولی گلشن، حسنی پھول حسینی ہے مہکنا تیرا، نبوی ذل علوی برج بطولی منزل، نبوی ذل علوی برج بطولی منزل، حسنی چاند حسینی ہے اجالا تیرا، حسنی چاند حسینی ہے اجالا تیرا، اور کیوں نہ قاسم ہو کہ تو ابن ابو القاسم ہے، کیوں نہ قادر ہو کہ مختار ہے بابا تیرا، اور مجھ کو رسوا بھی اگر کوئی کہے گا تو یوں ہی، مجھ کو رسوا بھی اگر کوئی کہے گا تو وہی، مجھ کو رسوا بھی اگر کوئی کہے گا تو یوں ہی، ہاں وہی نا،
ہاں وہی نا وہ رضا بندے رسوا تیرا، اور ہے رضا یوں نہ بلک تو نہیں جیت تو نہ ہو، ہے رضا یوں نہ بلک تو نہیں جیت تو نہ ہو، جید سید ہر دیر ہے مولا تیرا، فخر آقا میں رضا۔ اور بھی ایک نظم رفیعی چل لکھا لائیں ثنا خانوں میں چہرہ تیرا۔ آج کی یہ محفل قطب الاقطاب، فرد الافراد، غوث الاغواث، غیاث الکونین، غوث العالمین، قطب العارفین، سیدنا شیخ الشیوخ، غوث الکل، شیخ الکل، شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی ثم بغدادی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں انعقاد پذیر ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ کیم کے علاقے میں جو ہے وہ 11ویں شریف میں کوئی نہ کوئی محفل برسوں سے ہر سال کسی نہ کسی بہانے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کی شان میں منعقد ہوئی جاتی ہے، اور گنج شہداء میں ان شہیدوں کی بارگاہ میں اپنے مرشد کے حوالے سے سبق سنانے کے لیے مجھے بھی حاضری کا شرف نصیب ہو جاتا ہے۔ میں نے قرآن مقدس کی بڑی مشہور و معروف آیہ کریمہ کی تلاوت کی ہے۔ اللہ پاک اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ارشاد فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے، ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے۔ یہ میرے آقا علیہ السلام کی شان ہے کہ میرے آقا کا ذکر اللہ نے ان کی خاطر بلند کیا، اور حضور کے صدقے میں اللہ رب العزت نے اس کا سایہ اگر کسی کو عطا فرمایا ہے تو وہ ذات ولایت کی کائنات میں سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کی ذات ہے۔ میرے امام فرماتے ہیں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ہے سایہ تجھ پر، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ہے سایہ تجھ پر، ذکر اونچا ہے تیرا بول ہے بالا تیرا۔ سرکار غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کی وہ شان ہے، ان کا وہ مقام ہے، ان کا وہ مرتبہ ہے، ان کی وہ عظمت ہے، ان کی وہ بزرگی ہے کہ بعض اہل ظواہر اور اہل بدعت جب ان کی شان سنتے ہیں تو تلملا اٹھ کر کے سوچتے ہیں کہ توحید پر ضرب پڑ گئی، حالانکہ انہیں پتہ ہونا چاہیے اہل ظاہر اور اہل بدعت کو کہ توحید پر کیسے ضرب پڑی۔ ہم تو عبد القادر کی بات کر رہے ہیں اور عبد القادر بول کر بات کر رہے ہیں، تو توحید پر ضرب کیسے پڑی؟ بلکہ تمہیں پتا ہونا چاہیے کہ جب عبد القادر کی شان کا یہ عالم ہے تو قادر کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ لوگ کہتے ہیں عبد القادر کی شان ایسی بیان کر دی کہ اللہ کی شان پر حرف آ گیا۔ ہم کہتے کیسے حرف آیا؟ بات عبد القادر کہہ کے کر رہے ہیں، خدا کہہ کے نہیں کرتے، اس لیے کہ جب ہم اپنے نبی کو خدا نہیں مانتے تو کسی ولی کو خدا کیسے مان سکتے ہیں؟ لیکن یہ اللہ نے شان عطا کی ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اپنے محبوب کے عالم کیا ہے؟ میں کیا؟ حضرت شیخ سلیمان توسوی کہتے ہیں لوگوں کو غوث پاک کی عظمت سمجھ میں آنی چاہیے۔ میں کیا؟ حضرت شیخ سلیمان توسوی کہتے ہیں کہ بر پیرا شرف دارت، کہ بر پیرا شرف دارت درے سگے درگاہ سلطانی، کہ بر پیرا سگے دارت شرف درگاہ سلطانی۔ اللہ اکبر کہتے ہیں کہ غوث اعظم کے کتے کی یہ شان ہے کہ وہ پیروں پر بھی فضیلت رکھتا ہے۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، حضرت شیخ سلیمان توسوی جیسی ہستی فرماتے ہیں کہ بر پیرا شرف دارت، کہ بر پیرا شرف دارت سگے درگاہ سلجیلانی، کہ غوث اعظم کے کتے کو اللہ نے وہ شرف عطا فرمایا۔ لوگ کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا اصحاب کہف کے کتے کے لیے مان لیا، لیکن غوث پاک کے کتے کے لیے بحث کیوں کرتے ہو؟ اس لیے کہ اصحاب کہف اللہ اکبر شان والے ہیں، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کی امت کے ولی ہیں، ان کی اولاد نہیں ہے، مگر شیخ عبد القادر جیلانی تو اس امت کے ولی بھی ہے اور مصطفیٰ جان رحمت کی اولاد۔
سرکار غوثیت ماب کی شان کیا ہے؟ میرے امام کہتے ہیں کیا بات کہی ہے. اسی لیے اعلیٰ حضرت کے لیے دل میں عقیدت بھی ہے اور دل سے دعا بھی ہے کہ جب تک چاند و سورج نکلتے ڈوبتے ہیں اللہ ان کے مزار پہ رحمت و نور کی برسات فرمائے. کہتے ہیں شکر کے جوش میں جو ہیں وہ تجھے کیا جانے. میں آج تھوڑا اسی پہ تھوڑی بات کرتا ہوں. بڑا شور ہے آج کل، غوث پاک کو ایسا کہا، غوث پاک کو ویسا کہا. میں نے کہا جو کہا اس سے بڑھ کے مانتا ہوں. غوث پاک کو جو کہا کیونکہ قادری اس سے بڑھ کے مانتا ہوں، کیونکہ میرے مرشد کا فرمان ہے. سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں کہ مجھے کسی پہ قیاس مت کرو اور کسی کو مجھ پہ قیاس مت کرو. یہ غوث پاک کا فرمان. اٹھا کے دیکھو غوث پاک کے ملفوظات. کہا کسی کو میری طرح نہ کہو اور کسی کو میری طرح نہ کہو، مجھے کسی کی طرح نہ کہو. فرماتے عبد القادر جیلانی اللہ کے رازوں میں سے ایک راز بن کر کے آیا ہے. فرماتے انی عالم ما لا تعلمون کے رازوں میں سے ایک راز ہے عبد القادر جیلانی. اب آپ مجھے بتائیں اللہ کے راز کو کون بیان کر سکتا ہے؟ خدا کے راز کو کون بیان کر سکتا ہے؟ مسالک السالکین اٹھا کے دیکھو، تحفۃ القادریہ اٹھا کے دیکھو، اخبار الاخیار اٹھا کے دیکھو. اسی طریقے سے اللہ اکبر امام اہل سنت نے جو لکھا اظہار الانوار اٹھا کر کے دیکھو. اسی طریقے سے اللہ اکبر بہجت الاسرار اٹھا کر دیکھو، قلائد الجواہر اٹھا کر کے دیکھو. میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں تفریح الخاطر اٹھا کے دیکھو. یہ تفریح الخاطر کس کی ہے؟ امام اربلی کی ہے. اور امام اربلی نے لکھا کہ غوث پاک کی نام کی شان یہ ہے کہ پہلے شروع میں ایسا تھا کہ غوث پاک کا نام اگر کوئی بے طہارت لیتا تو ہلاک ہو جاتا. یہ امام اربلی نے لکھا ہے. یہ کوئی چھوٹے موٹے مولویوں کی بات نہیں ہو رہی ہے کہ آپ کہیں کہ کس نے لکھ دیا، عقیدت میں لکھ دیا. میں نے کہا نہیں، یہ امام اربلی جیسے محدث نے لکھا ہے تفریح الخاطر کے اندر. آپ انسان کو جو چیز نہیں پتا ہے انسان اس کا دشمن ہے. بات یہ ہے، ورنہ ہمارے مرشد کی شان بڑی ہے. میں عرض کیا کر رہا تھا کہ سرکار غوث اعظم قطب الاقطاب شیخ الشیوخ شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تبارک و تعالی کیا شان ہے ان کی. امام لکھتے ہیں شکر کے جوش میں جو ہیں، اس پر آپ کو توجہ کرنا ہے. آج آپ کو بات سمجھ میں آئے گی. شکر کے جوش میں جو ہیں وہ تجھے کیا جانے. کون کیا جانے؟ شکر کے جوش. یہ شکر کا جوش کس کو ہوتا ہے؟ یہ بات ہے. یہ 14ویں صدی کا مجدد کہہ رہا ہے، 108 علوم و فنون کا ماہر، کہ شکر کے جوش میں جو ہیں وہ تجھے کیا جانے. شکر کا جوش کس کو چڑھتا ہے؟ آپ کتابیں جب تصوف کی پڑھیں گے تو پتا چلے گا ولایت کی کم و بیش 28 منزلیں. کتنی منزلیں ہیں؟ کم و بیش. کچھ لوگوں نے 100 بتائی لیکن زیادہ تر لوگ 28 بتاتے ہیں. اور یہ 100 اور 28 صرف کہنے سننے کو ہے. بالکل ایسے ہی جیسے یہ کون سا علاقہ ہے کیم شریف کا، یہاں سے جانا ہے سورت یا بھروچ. تب آپ سے کوئی پوچھیں گے کہ بھروچ کے راستے میں کیا کیا آتا ہے، کیا کیا آتا ہے، تو جس کا جتنا ذوق ہے وہ اتنا جواب دے گا، یا جس نے جتنا دیکھا ہے اتنا جواب دے گا، ہے نا. کسی نے کہا 4 ہوٹلیں آتی ہے، کسی نے کہا 6 آتی ہے، کسی نے کہا 10 آتی ہے، کسی نے کہا 20 آتی ہے. کوئی جھوٹا ہے؟ کوئی جھوٹا نہیں ہے. بات اتنی ہے جس کا جو ذوق تھا اس نے اپنے ذوق کے مطابق جواب دیا. تو ولایت کی منزلیں بھی کسی نے 28 کہی اور کسی نے 100 کہی، لیکن بات نہ 28 کی نہ 100 کی ہے. جو نکلتا ہے اس کو پتا چلتا ہے کہ پھر وہاں تو قدم قدم پر منزل ہے، وہاں تو پھر قدم قدم پر منزل ہے. پھر جلوہ یار اپنی طرف کھینچتا ہے. وہ بات ہی الگ ہے، وہ کائنات ہی الگ ہے. اس لیے کہ جب لوگ اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو کیا لطف آتے ہیں اور کیسا ٹائم گزرتا ہے. جب لوگ حقین ہم نشینی میں وقت گزارتے ہوں گے، جب لوگ
حضرت حق کی ہم نشینی میں وقت گزارتے ہوں گے تو اس وقت کی لطف اور لذتیں کون بیان کر سکتا ہے؟ تو بہرحال 100 منزلیں یا 28 منزلیں ہیں جو بھی ہے، مگر اس میں ایک منزل ایسی آتی ہے کہ ولی جب جلووں میں گم ہوتا ہے تو گم ہونے کے بعد اس کو خود کی خبر نہیں ہوتی. جب ولی جلووں میں گم ہوتا ہے تو اس کو خود کی خبر نہیں ہوتی، اس کا نام بھی اس کو پتا نہیں ہوتا. اس سے کوئی نام پوچھے تو کچھ بھی بتائے گا، اس سے کوئی بات کرے تو کچھ بھی بولے گا، یعنی اس کو خود کا ہوش نہیں رہتا. اس میں صوفیہ کہتے ہیں اپنی اصطلاح میں کہ اس پر سکر کی کیفیت ہے. اب سمجھا سکر کسے کہتے ہیں؟ ہے ولی جلووں میں گم ہے، اس لیے اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہ سکر کی کیفیت میں ہے. ولی ہو کر جلووں میں گم ہو کر بن گیا سکر کی کیفیت میں. اب میرے امام کہتے ہیں سکر کے جوش میں جو ہیں وہ تجھے کیا جانے، مطلب ولی ہو کر جلووں میں گم ہو کر وہ بھی میرے غوث کو نہیں جان سکتا. تو جب ولی ہو کر سکر کے اندر گم ہو کر میرے غوث کی عظمت اور ان کی بزرگی مکمل نہیں جان سکتا، مسجد کے مولوی صاحب بیان کریں گے پورے طور پہ غوث پاک کو، یا مفتی صاحب بیان کریں گے پورے غوث پاک کو، یا امین القادری کی اوقات میں بیان کروں گا، کون بیان کرے گا؟ کہتے ہیں شکر کے جوش میں جو ہے وہ تجھے کیا جانے، ولی ہو کر بھی اگر شکر میں ہے تو وہ آپ کے مرتبے سے مکمل ناواقف ہے. تو کوئی تو جانتا ہوگا احمد رضا، اس کا پتہ بتاؤ. تو کہتے ہیں خضر کے ہوش سے پوچھے کوئی رتبہ تیرا، اگر غوث پاک کی عظمت پوچھنا ہے تو جا حضرت خضر علیہ السلام سے پوچھ لے، تجھے پتہ چلے گا کہ غوث پاک کا مرتبہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان غوث اعظم، فیضان غوث اعظم. مرتبہ غوثیت کو بیان کرنے کے لیے خضر علیہ السلام جیسی ہستی چاہیے. اور اب خضر علیہ السلام نے کیا بیان کیا، اب اس کو سنیں. سرکار غوث اعظم کے بارے میں کچھ اولیاء کی ملاقات حضرت خضر سے ہوئی تو خضر سے پوچھا عبد القادر جیلانی کیسے ہیں. اب وہ بیان، اب یہ جہاں سے میں پڑھ رہا ہوں اس کو شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے لکھا. یہ اہل بدعت کے باپوں کے بھی باپ ہیں، ان کو باپ مانتے علم حدیث کے اندر. جو کہتے ہیں نا یہ توحید پہ ضرب پڑی، توحید پہ کیا ضرب پڑی، توحید تو یہاں سے سمجھ میں آتی ہے. شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمت و رضوان فرماتے خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی اولیاء کی تو ان اولیاء نے پوچھا شیخ عبد القادر جیلانی کیسے ہیں، تو فرمایا حضرت خضر نے کہ ان جیسا ولی. اب کون کہہ رہا ہے؟ یہ حضرت خضر کہہ رہے ہیں، حضرت خضر کہہ رہے ہیں اور شیخ محقق لکھ رہے ہیں. فرماتے ہیں ان جیسا ولی نہ ان سے پہلے ہوا ہے، نہ ان جیسا ولی قیامت تک ان کے بعد ہو سکتا. اور فرماتے ہیں ہمارے بزرگوں نے فرمایا جب اللہ کسی کو ولی بنانا چاہتا ہے تو اللہ جب ولی بنانا چاہتا ہے تو اللہ پاک اس کی ولایت کا معاملہ اپنے محبوب کی رضا پہ چھوڑتا ہے. محبوب آپ کیا کہتے ہو، ہم اس کو اپنا بنانا چاہتے ہیں. دیکھو تو صحیح، اب یہاں پر بھی لوگ کہیں گے اللہ بنانا چاہتا ہے، اسی کو تو ہمارے عقیدے ہم کہتے ہیں خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم، اور خدا چاہتا ہے رضائے محمد. جب کسی کو ولی بنایا جاتا ہے تو محبوب کے پاس گویا کہ اس کا رجسٹر بھیجا جا رہا ہے، آپ کی مہر. آپ کیا فرماتے ہیں؟ میرے آقا علیہ السلام اس کے رجسٹر کو، اس کے نام اعمال کو اپنے محبوب بیٹے شیخ عبد القادر جیلانی کی طرف روانہ فرماتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں. ہمارے بزرگوں نے لکھا اپنی کتابوں میں کہ جب تک غوث اعظم ولیوں کی فہرست میں اس کا نام درج نہیں کرتے اس وقت تک کہ اللہ اس کو مقام ولایت عطا نہیں فرماتے. فرمایا ہمارے بزرگوں نے حضرت خضر علیہ السلام کے حوالے سے کہ جب تک کسی کے دل میں غوث پاک کی محبت پیدا نہیں ہوتی،
کتنی عبادت کر لے وہ مقام ولایت تک پہنچ نہیں سکتا۔ اب یہاں ایک بہت نفیس بات کہنا چاہتا ہوں، توجہ کریں۔ کیا فرمایا؟ جب تک غوث پاک کی محبت دلوں میں پیدا نہیں ہوتی اس وقت تک مقام ولایت کسی کو نہیں ملتا۔ اسی لیے نہ رافضیوں میں کوئی ولی ملتا ہے، نہ خارجیوں میں کوئی ولی ملتا ہے۔ رافضیوں میں اس لیے نہیں ملتا کہ غوث پاک نے رافضیوں کو دھول چٹائی، اور خارجیوں میں اس لیے نہیں ملتا کہ عبد القادر کہتے غوث اعظم کہنے کو تیار نہیں ہے، اس لیے نہ ادھر ولی ہے نہ ادھر ولی ہے۔ اگر ولی ملیں گے تو اہل سنت و جماعت میں ملیں گے۔ آپ دیکھ لیں، اس لیے کہ کسی کی محبت اس مقام پر لے جاتی ہے، مقام ولایت پر۔ اسی لیے آپ ڈھونڈے نہ رافضیوں کے یا نہ خارجیوں کے، تلاش کریں۔ اور وہ جن کو ولی کہتے بھی ہیں، اگر میرے پاس وقت ہوتا، میرا عنوان وہ نہیں، اگر وہ میرے پاس وہ عنوان ہوتا کہ جن کو یہ ولی کہتے ان بیچاروں کے کردار اور کیریکٹر کیا ہے، تو آپ دانتوں تلے انگلیاں دباتے کہ یہ جن کو ولی کہتے وہ کیسے ہیں، اور اہل سنت جن کو ولی کہتے وہ کیسے ہیں۔ صرف اتنا اشارہ کر دوں، ہم جن کو ولی کہتے ہیں اس کو علاء الدین صابر علی احمد کلیر کہا جاتا ہے، جو اپنا جنازہ خود پڑھانے آتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم نے کہا کیوں نہیں ہو سکتا؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ سرکار غوثیت مآب کے پرپوتے ہیں سرکار علی احمد صابر کلیر۔ تو بات دور نہ نکلے، عرض یہ کر رہا تھا، سرکار غوثیت مآب شیخ عبد القادر جیلانی کو اللہ نے مرتبے کیا عطا فرمائے، کیا شان عطا فرمائی۔ حضرت خضر علیہ السلام جب اولیاء ملتے تھے تو ان کو نصیحت کرتے تھے، ہو سکے تو کم سے کم ایک مرتبہ تم شیخ عبد القادر جیلانی کے وعظ کی محفل میں ضرور جایا کرنا، کیونکہ وہ اس وقت حجت اللہ ہے، اللہ کی دلیلوں میں سے ایک دلیل ہے۔ سرکار غوث اعظم کی محفل میں جو جاتا ہے وہ کبھی بدبخت نہیں رہتا، اللہ اس کی بدبختی کا خاتمہ فرما دیتا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں سرکار غوث اعظم کو حضرت سیدی شیخ احمد کبیر رفاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ولایت کی دنیا میں ایک بڑا نام ہے، بہت بڑا نام ہے شیخ حضرت سیدی شیخ احمد کبیر رفاعی کا۔ آپ نے نام سنا ہوگا، سلسلہ رفاعیہ ہندوستان میں، پڑوسی ملک میں اور عرب میں بڑا پھیلا ہوا ہے۔ جب آپ کے بھانجے حضرت شیخ احمد رفاعی کے بھانجے بغداد شریف جانے لگے تو حضرت شیخ احمد رفاعی نے کیا فرمایا؟ ذرا سنیں، یہ ہے غوث پاک۔ غوث پاک کی شان کسی للو پپو کے بیان کرنے کی نہیں ہے، یہ تو فضل والے جانتے ہیں، یہ فضل والے جانتے ہیں قدر شان اہل بیت، قدر والے جانتے ہیں قدر شان اہل بیت۔ حضرت شیخ احمد کبیر رفاعی کہتے ہیں اپنے بھانجے سے، بیٹے بغداد جا رہے ہو، سب سے پہلے حاضری شیخ عبد القادر جیلانی کے دربار میں دینا، کیونکہ یہ عہد ان سے لیا گیا ہے کہ جو بغداد آئے اور بلا وجہ غوث پاک کے دربار میں حاضری نہ دے، اللہ اس کی ولایت کو سلب کر لیتا ہے، ولایتیں چھین لی جاتی ان کے نہ جانے سے۔ یہ غوث پاک، یہ سرکار غوث اعظم ہے۔ اور حضرت شیخ احمد کبیر رفاعی نے فرمایا عبد القادر جیلانی جیسا ولی روئے زمین پر کوئی نہیں۔ اللہ نے یہ شان ان کو عطا فرمائی، وہ غوث اعظم قطب الاقطاب، ان کی حکومت انسانوں پر بھی۔ اب آئیے ذرا ایک حوالہ اور سن لیں، حضرت سید المکاشفین حضرت سیدی احمد، حضرت سیدی ابن عربی شیخ اکبر محی الدین، شیخ ابن عربی جن کا تذکرہ ہم سنتے رہتے، سید المکاشفین، سید المکاشفین ان کو کہتے ہیں۔ کشف و کرامت میں ایک نیا ہی معاملہ تھا، وحدت الوجود کو باضابطہ طور پر انہوں نے جو ہے وہ ایک فن کی حیثیت سے پیش کیا۔ شیخ محی الدین ابن عربی، اللہ اکبر، کون ہستی جس کے کشف کرامت کے غلغلے دنیا بھر میں۔ وہ ارشاد فرماتے ہیں ہر دور میں ایک بندہ ہوتا ہے، ہر دور میں جس کو اللہ غوثیت کبریٰ کا منصب عطا کرتا ہے، غوثیت کبریٰ کا منصب عطا کرتا ہے،
اور جس کو غوثیت کبریٰ کا منصب دیا جاتا ہے تو وہ غوثیت کبریٰ کا منصب جب اس کو نصیب ہوتا ہے تو پوری کائنات اس کے زیر تصرف اور زیر حکم کر دی جاتی ہے. یعنی پھر کائنات میں بِإِذْنِ اللَّهِ اللہ کے اذن سے اسی کا حکم اور اسی کا تصرف چلتا ہے. اور فرماتے ہیں یہ دور اب قیامت تک اگر کسی کا ہے تو وہ دور شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم کا ہے. اسی کو میرے امام کہتے ہیں. ابن عربی کے قول کی تشریح کرتے ہوئے حکم نافذ ہے تیرا خامہ تیرا سیف تیری، حکم نافذ ہے تیرا خامہ تیرا سیف تیری. دم میں جو چاہے کرے دور ہے شاہ تیرا، دم میں جو چاہے کرے دور ہے شاہ تیرا. اور سورج اگلوں کے چمکے چمک کر ڈوبے. اللہ اکبر. فرماتے ہیں اللہ اللہ کہ سورج اگلوں کے چمکے چمک کر ڈوبے، افق نور پہ، افق نور پہ وہ خندہ رہے گا تیرا. اس طریقے کی کوئی بات امام نے فرمایا کہتے ہیں اور بڑے مزے میں کہتے ہیں کیونکہ غوث پاک نے فرمایا سب کے مرغے بول کر چپ ہو گئے لیکن میرا مرغ بولتا رہے گا قیامت تک. تو فرماتے مرغ سب بولتے ہیں بول کے چپ ہوتے ہیں، مرغ سب بولتے ہیں بول کے چپ ہوتے ہیں. حاصل ایک نوا سنجا رہے گا تیرا. قیامت تک جس کا سورج چمکتا رہے گا وہ غوث پاک ہے. قیامت تک جس کا مرغ بولتا رہے گا وہ غوث پاک ہے. ان کا دور اللہ نے قیامت تک عطا فرمایا ہے. یہ کون کہہ رہے؟ شیخ محی الدین ابن عربی کہہ رہے ہیں. اب آئیے ذرا لگے ہاں تو حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی کی بات سن. ہر دور میں ایک رہتا ہے قطب الارشاد. قطب الارشاد کون رہتا ہے؟ یہ بھی ولایت کی ایک ڈگری ہے. قطب الارشاد وہ رہتا ہے جو قرب کی منزلوں میں جا کر پھر لوگوں کی ہدایت کے لیے واپس آتا ہے. یہ ہے قطب الارشاد. تو حضرت مجدد الفسانی کہتے ہیں جب میں اس منزل کی طرف بڑھا جو قطب الارشاد کی منزل ہے، اس منزل میں جس کی روح نے میری مدد کی اس ہستی کو شیخ عبد القادر جیلانی کہتے ہیں. یعنی ان کے فیوز و برکات نے مجھے وہاں تک پہنچایا. کون کہہ رہا ہے؟ مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی جنہوں نے ہندوستان میں عقیدہ توحید کو از سر نو زندہ کیا اور اکبر کے فتنے کو دھول چٹایا. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ سرکار غوث اعظم کی شان ہے. بس ایک بات اور سن لیں اور بات اختتام کی طرف جائے، اس لیے کہ جو ہے وہ 11:30 بجے صلاۃ السلام اور دعا کے بعد محفل ختم کرنی ہے. غالباً یہاں جو ہے وہ ایام الیکشن کے ہے، اس کے باوجود بھی ہمیں پرمیشن دیا گیا. ہم ادارے کا شکریہ ادا کرتے ہیں. لیکن سنیں، سرکار قطب الاقطاب غوث الاغواث شیخ الشیوخ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ آپ کے چرچے آپ کی آمد سے پہلے تھے. امام حسن بصری نے آپ کا ذکر کیا، حضرت سید الطائفہ جنید بغدادی نے آپ کا ذکر کیا، حضرت امام حسن عسکری نے آپ کا ذکر کیا، حضرت امام جعفر صادق نے آپ کا ذکر کیا. اللہ اکبر. یہ سارے اقوال پڑھنے کے قابل ہے. اللہ اکبر. انشاءاللہ کسی دن موقع رہا تو اپنے مرشد کی شان، کبھی حضرت امام جعفر صادق، کبھی حضرت سیدنا امام حسن عسکری، کبھی سید الطائفہ حضرت جنید بغدادی، اسی طریقے سے کبھی امام حسن بصری، اور اسی طرح سے سلطان العارفین حضرت بایزید بستامی. سلطان العارفین کی تو سن لے، بڑی دلچسپ ہے. یہ سلطان العارفین کون ہے؟ ایک لمحہ میں مشاہدہ حق سے اگر رہ جاؤں تو اس وقت کیوں کہہ لے کہ کہا کہ تو امتی ہے اور وہ بیٹا ہے، مطلب یہ کہہ لے کہ تو در والا ہے وہ گھر والا. یہ بات فرمائی، یہ بات کہ تو امتی ہے وہ اولاد میں سے. یہ شان ہے غوث پاک کی. سرکار غوث اعظم. تو جو بات اختتام پر عرض کرنے چل رہا تھا کہ یہ غوث پاک کا حکم زمین پہ چلتا ہے اللہ کے اذن سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اذن سے مرشد غوث پاک کا حکم چلتا ہے. آپ نے مردے زندہ کیے،
آپ نے تقدیریں بدلی، آپ کی اور غوث پاک فرماتے سنے اپنے فائدے کی ہے، غوث پاک فرماتے ہیں کہ جو میرا مرید ہو، اس پہ توجہ کرنا یہ اپنے فائدے کی ہے، بہت فائدے فرماتے جو میرا مرید ہو اس پر میرا سایہ ایسے ہے جیسے آسمان کا سایہ زمین پہ، اور فرماتے جو میرا مرید ہے اس کو مرنے نہیں دیتا اس وقت تک جب تک وہ توبہ کر کے اپنے گناہوں سے پاک نہیں ہو جاتا۔ فرماتے جو میرا مرید ہے، قادری سلسلے میں جو مرید ہے، قادری اپنے نصیبے پہ ناز کرو، اور میں تو قادری بھی ہوں اور چشتی، نقشبندی، سہروردی، رفائی ساری نسبتیں حاصل ہے، اس لیے کوئی غلط مفہوم مت لینا، بھی قادری جو اصل قادریت ہے وہ پتہ چلے گی کہ قادری کون ہے، لیکن پہلے مبارک دے دوں کہ قادریوں اپنے نصیبے پہ ناز کرو۔ غوث پاک فرماتے جو میرا مرید ہے قادری ہے، اگر اس کو ٹھوکر لگتی ہے تو میں ہاتھ تھام لیتا ہوں، گرنے سے بچا لیتا ہوں۔ ہائے ہائے، میں نے کہا اگر ٹھوکر لگنے پہ مرشد ہاتھ تھامتے ہیں تو پھر روز روز ٹھوکر لگا کرے تاکہ یار ہاتھ تھاما کرے اور گرنے سے بچایا کرے۔ اللہ اکبر۔ غوث پاک فرماتے ہیں میرا مرید مشرق میں ہو، میں مغرب میں رہوں، اور اگر اس کا سطر کھل جائے تو میں اس کی سطر پوشی کر دیا کرتا ہوں۔ فرماتے ہیں جو مجھ سے سچے دل سے محبت کرے اس کی عزت میری عزت ہو جاتی ہے، میں اس کو کبھی ذلیل ہونے نہیں دیتا۔ فرمایا اس کے دشمنوں کو میں ہلاک کرتا ہوں۔ مریدی لا تخف واشن فإنی، مریدی لا تخف واشن فإنی عظوم قاتل عند القتال۔ میرے مرید اپنے دشمنوں سے ڈرا مت کر کہ تیرا پیر عبدالقادر جیلانی بدلہ لینے والا اور قتل کرنے والا ہے۔ کیسا بدلہ لینے والا؟ سرکار غوث اعظم کے مرید اور خلیفہ شیخ علی ابن ہیتی شیخ الشیوخ فرماتے ہیں ہم لوگ مدرسے میں تھے، غوث پاک مرشد وضو کر رہے تھے، وضو کرتے ہوئے سرکار غوث پاک نے چیخ ماری، زور سے چیخ ماری، اور کھڑاؤں پہنے ہوئے، کھڑاؤں سمجھتے ہیں لکڑی کی چپل ہوتی ہے، اس میں کوئی جو کچھ نہیں ہوتا بلکہ ایک انگوٹھے کے اندر کیل جیسا ہوتا ہے، وہ بھی لکڑے کا ہی ہوتا ہے، اس کو کھڑاؤں کہتے ہیں۔ غوث پاک نے چیخ ماری اور کھڑاؤں ہوا میں اچھالی، وہ نظروں سے غائب ہو گئی، دوسری اچھالی وہ نظروں سے غائب ہو گئی۔ ہم لوگ اب چیخ ماری، کھڑاؤں اچھال دی، کس کی ہمت تھی کہ پوچھتا؟ وہ لوگ بڑے ادب والے لوگ تھے، آج کل کے لوگ جیسے نہیں کہ پوچھ لیا کہ کیا کر رہے تھے اور کیوں کر رہے تھے اور کیسا کیوں اور ویسا، وہ سب ایسا، وہ لوگ ادب والے تھے۔ اور یاد رکھنا انسان کچھ بنے نہ بنے، ادب والا بنے وہ سب کچھ بنتا ہے، پہلے لوگوں کو ادب چاہیے۔ تو بہرحال مگر وہ کہتے ہیں کہ ہم نے دن اور تاریخ یاد رکھا، 3 دن کے بعد ٹھیک ایک قافلہ آیا، ان کے ہاتھ میں وہ کھڑاؤں تھی، ہم نے سوچا یہ ان کے ہاتھ میں کیسے، تو وہ مرشد کی کھڑاؤں ہے، تو ان لوگوں نے نظر پیش کی، تحفے تحائف دیے، جب دے چکے تو ہم نے ان کو کہا یہ کھڑاؤں کہاں ملے تمہیں؟ تو کہا کہ ہم لوگ جنگل میں پھنسے تھے اور ڈاکو لوگ ہم پہ حملہ کرنے کے لیے آئے، ڈاکو لوگ حملہ کرنے کے لیے آئے، اب جب پھنس گئے کوئی جو وہ راستہ نہیں بچا تو ہم نے پکارا مرشد غوث پاک کو، یا غوث المدد۔ ہاں جن کو یہ نعرہ شرک لگتا ہے، یا پولیس المدد کا نعرہ انہیں کبھی شرک نہیں لگا، لیکن ان کو یا غوث المدد کا نعرہ اب تک بیچارے سیکھ ہی نہیں سکے کہ اسلام کیا ہے اور شرک کیا ہے۔ ابھی تک دنیا چاند پہ جا کے آ چکی اور ابھی یہ اسی میں الجھے ہوئے ہیں۔ جس قوم کے توحید کا معیار اتنا کمزور ہو کہ ابھی تک وہ ایمان اور شرک کی باتیں سمجھ نہ سکے، داڑیاں سفید ہو گئی، بڈھے ہو گئے، کچھ مر گئے، لیکن ابھی تک تقویت الایمان سے لے کے حفظ الایمان تک اسی چکر میں الجھے ہوئے ہیں کہ ایمان کیا ہے، شرک کیا ہے۔ نادانو ذرا عقیدے کی باتیں سمجھو اور سنو، جب تک کسی صاحب توحید کی صحبت نصیب نہ ہو اس وقت تک کہ توحید کی مے کی لذت تمہیں نصیب نہیں ہو سکتی۔ ہاں ورنہ بات تو صرف بات تھی، لوگوں نے تو تعویذ کو بھی شرک کہہ دیا، لوگوں نے تو مزارات پہ جانے کو بھی شرک کہہ دیا، ان سے کہیں کیسے ہیں شرک وہ تو بتاؤ۔
لوگوں نے تو صحرا باندھنے کو بھی شرک کتنا سستا کیا کہ صحرا باندھنے کو بھی شرک، یعنی اپنے سوا کسی کو مسلمان رہنے ہی نہ دیا جائے۔ یہ 1857 کے بعد انگریزوں کی سازش تھی کہ ہندوستان میں وہ طوفان لاؤ کہ چند 4 چھو کے علاوہ کوئی مسلمان رہنے نہ پائے، لیکن ان کی خود ساختہ مشین گن سے کسی پہ شرک کی گولیاں چلے اور وہ مشرک ہو جائے، ایسے نہیں ہو سکتا۔ امت کبھی گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی۔ اور سن لو، یا غوث کا نعرہ میں اور آپ نہیں لگا رہے صرف، بلکہ جس غریب نواز نے 90 لاکھ کو ایمان کی دولت عطا کی، وہ بھی جب غوثیت مآب میں منہ کھولتے ہیں، زبان کھولتے ہیں، قلم اٹھاتے ہیں تو یا غوث کہہ کر اٹھاتے ہیں۔ ان کی طرف جو کلام منسوب ہے فارسی کا، اس میں انہوں نے لکھا یا غوث معظم نور ہدا، وہ بھی یا غوث کر کے بات کرتے ہیں۔ یا غوث معظم نور ہدا، مختار نبی، مختار خدا، سلطان دو عالم، قطب اولا، حیران جلالت ارض و سما۔ یہ غریب نواز کے 4 مصرے جو میں نے آپ کے سامنے پڑھا، کیا مطلب؟ اے عزت والے غوث، اے عزت والے غوث، آپ تو ہدایت کا نور ہے، نور ہے آپ، نور، ہدایت کا نور، اور اللہ اور رسول نے آپ کو مختار بنایا، اللہ رسول نے آپ کو مختار بنایا، اور کہتے ہیں آپ کی عظمت اور بزرگی کو دیکھ کر زمین اور آسمان بھی حیران ہے۔ زمین آسمان حیران ہے تو پھر انسان 2 پیر کا کیوں نہ حیران ہو؟ ان کی شان ہی کچھ ایسی ہے، حیران کیوں نہ ہو؟ یہی تو بات ہے، عبد القادر کو دیکھ کر حیران ہے تو پتا چلے کہ قادر کی شان کا عالم کیا ہے، یہی تو بات ہے۔ تو سرکار غوثیت مآب شیخ عبد القادر جیلانی کے حوالے سے شیخ عبد علی ابن ہیتی کہتے ہیں، ہم نے اس قافلے سے پوچھا یہ کھڑاؤ تمہارے ہاتھ میں کیسے آئی؟ تو کہا کہ ہم لوگ پھنس گئے جنگل میں، تو ہم نے آواز لگائی یا غوث ہماری مدد فرمائے۔ اتنا کہنا تھا کہ ایک زوردار چیخ کی آواز آئی، ہم کو ایسا لگا کہ کوئی مدد کے لیے آیا، لیکن ہم نے دیکھا تو کوئی نظر نہ آیا، لیکن تھوڑی دیر میں 2 ڈاکوؤں میں سے 2 ڈاکو آئے، کہا بھئی ہمیں معاف کر دو اور تم اپنا سامان واپس لے لو۔ تو ہم نے پوچھا کیوں واپس کر رہے؟ تھوڑی دیر تو پہلے لوٹ مار کر رہے تھے۔ کہا چل کر دیکھو ہوا کیا ہے۔ تو جب ہم نے جا کر کے دیکھا تو ڈاکوؤں کے سردار مردہ پڑے تھے اور ان کے سینے پر یہ کھڑاؤ رکھی ہوئی تھی۔ ہم نے پوچھا یہ کیا؟ تو کہا یہ کھڑاؤ آسمان کی طرف سے آئی، اوپر سے آئی اور ان کے سر پہ ایسی ٹپا ٹپ ٹپا ٹپ پڑی کہ ان کو مار ڈالا۔ اللہ اکبر! اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اپنا سامان واپس لے جاؤ۔ تب ہم وہ کھڑاؤں نے ہم نے ان کھڑاؤں کو پہچانا اور وہ کھڑاؤ لے کر کے اور تحفہ لے کر کے آئے۔ تب شیخ علی ابن ہیتی کہتے ہیں ہمیں پتا چلا کہ یہاں وضو کرتے کرتے کسی کی امداد ہو رہی تھی، یہاں وضو کرتے کرتے کسی کی مدد ہو رہی تھی۔ آپ کہیں گے کیسے ہو رہی تھی؟ تو خود فرماتے ہیں نظر تو الی بلاد اللہ جمعہ، میں اللہ کے شہروں کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے تم ہتھیلی پہ رائی کا دانہ دیکھتے ہو، اور کہتے ہیں اللہ اکبر کہ اللہ کے شہر میری حکومت میں میرے اللہ نے دے دیے۔ یہ غوث پاک ہیں تو ان کی حکومت اور ان کی حکمرانی چل رہی ہے، بلکہ انسانوں پہ نہیں جناتوں پہ بھی چل رہی ہے۔ بڑی معتبر روایت بہت کثرت کے ساتھ سیرت نگاروں نے لکھا، کیا چل رہی ہے سنیے۔ ایک مرتبہ غوث پاک کے ایک مرید کی بیٹی گم ہو گئی چھت پر سے، وہ غوث پاک کے پاس آنے کے بعد عرض کیا کہ حضور میری بچی گم ہو گئی، میں کیا کروں؟ فرمایا جاؤ کرخ کے جنگل میں جاؤ اور وہاں بسم اللہ پڑھنے کے بعد میرا نام لینا۔ توجہ کریں، کیا کہا؟ بسم اللہ پڑھنے کے بعد میرا نام لینا۔ اب یہاں تو آپ سوچیں کہ کیسے نشیمن پہ بجلیاں گرتی ہوگی، بسم اللہ کے بعد میرا نام لینا۔ ایک مرشد غوث پاک پھر غوث پاک ہے، اللہ کے ولی اور آتے بسم اللہ کے بعد میرا نام لینا اور دائرہ کھینچنا، اور دائرہ کھینچ کر اس دائرے میں بیٹھ جانا۔ فرماتے ہیں جب جناتوں کا بادشاہ آئے گا وہ خود ہی پوچھے گا تم سے، پھر بتانا ساری داستان۔ فرماتے ہیں وہ مرید کے پوری رات
جنات گزرتے رہے، ڈراتے رہے، دھمکا، مگر کسی کی ہمت نہ ہوئی کہ وہ اس لکیر کو پار کرتا، وہ لکیر کو پار کرتا، کسی کی ہمت نہ ہوئی۔ مطلب بسم اللہ کے بعد، اللہ کے نام کے بعد، اللہ کے اذن اور عطا اور اختیار سے اللہ نے جس کو یہ مرتبے عطا فرمائے ہیں، اس کا نام لے کر جو لکیر بنائی گئی، جنات بھی اس لکیر کو پار نہ کریں گے۔ یہ غوث پاک کی شان ہے۔ غوث پاک کو آپ سمجھ کیا؟ آپ صرف نیاز اور فاتحہ کی حد تک انہیں سمجھتے ہیں؟ سب گزر گئے۔ وہ مرید کہتے ہیں آخری میں سواری پر سوار جناتوں کا جو بادشاہ تھا سب سے بڑا وہ ہے۔ وہ لکیر دیکھ کر کے رکا اور پوچھا کہ کیا بات ہے؟ تو کہا مجھے شیخ عبد القادر جیلانی نے یہاں بھیجا۔ جیسے ہی غوث پاک کا نام سنا وہ سواری سے نیچے اتر کر آیا، یعنی غوث پاک کا نام سن کر وہ سواری پر بھی بیٹھا نہ رہا، غوث پاک کا نام سن کر جنات کا بادشاہ زمین پہ اتر آیا اور آ کر کے وہ لکیر جو تھی، جو دائرہ بنا تھا، اس کے باہر ہی ادب سے بیٹھ گیا۔ وہ کیا بیٹھا، اس کے پیچھے جتنے اس کی سپاہ تھی وہ بیٹھ گئے۔ کہا کہ کیا بات ہے، کیوں بھیجا غوث پاک نے آپ کو؟ سرکار غوث اعظم نے کیوں بھیجا؟ تو میں نے کہا میری بیٹی گم ہو گئی۔ تو اس نے کہا کہ تم میں سے، پلٹ کے کہا تم میں سے کون ہے جو غوث پاک کے مرید کی بیٹی اٹھا لے گیا؟ تو سب نے وہاں پر لرزتے ہوئے کہا ہم نہیں، ہم نہیں۔ تو اس نے کہا جاؤ دیکھو کون ہے اور اس کو پا بزنجیر قید کر کے میرے پاس لاؤ۔ تھوڑی دیر میں وہ مرید کہتے ہیں کہ ایک بندہ لایا گیا، وہ جنات تھا اور اس کو زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا اور اس کے ساتھ میری بیٹی بھی تھی۔ تو کہا کہ تجھے کیسے ہمت ہوئی کہ تو شیخ عبد القادر جیلانی کے مرید کو، ان کے مرید کی بیٹی پہ تو حملہ کرے؟ تو اس نے کہا میں اڑ کر جا رہا تھا، یہ لڑکی چھت پہ تھی، اس کا حسن مجھے پسند آیا، میں اٹھا لے گیا۔ کہا تجھے نہیں معلوم تھا یہ غوث پاک کے مرید کی بیٹی ہے؟ فرمایا اس کو قتل کر دو، اور اس کو کہا کہ اسے قتل کرو اور اس کی بیٹی ان کے حوالے کرو۔ تو جب بیٹی حوالے کی تو میں نے پوچھا آپ لوگ غوث پاک کو جانتے ہیں؟ فرمایا غوث پاک کو ہم جانتے بھی ہیں، مانتے بھی ہیں، اور ہمارے درمیان تو ان کا حکم چلتا ہے۔ وہ غوث الثقلین ہے، غوث الثقلین۔ یہ غوث پاک کی مریدی کی شان ہے۔ غوث پاک کہتے ہیں میرا نام لے کر اللہ سے جو دعا کرو میں ضمانت دیتا ہوں کہ اللہ تمہاری دعائیں قبول کرے گا۔ جو مشکل میں میرا نام پڑے گا، مشکل میں میرا نام پڑے گا، اللہ اس کی مشکلیں آسان کرے گا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے اپنی کتاب میں لکھا۔ شاہ ولی اللہ کون؟ شاہ ولی اللہ کون؟ اسماعیل دہلوی کے دادا وہ دادا لکھتے ہیں شاہ ولی اللہ کہ جب کسی کو مصیبت آئے تو 100 مرتبہ درود شریف پڑھے، 100 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھے اور 111 مرتبہ یا شیخ عبد القادر جیلانی پڑھے، اللہ اس کی مصیبتوں کو دور فرمائے گا۔ یہ شاہ ولی اللہ لکھ رہے اپنی کتاب کے اندر۔ غوث پاک کا نام ہے اللہ اکبر۔ تو یہ غوث پاک۔ اب بات میں نے کی مریدوں کی، میرا مرید بدبخت نہیں، توبہ سے پہلے مر نہیں سکتا، بلکہ یہاں تک فرمایا اگر میرے مرید کا حساب ہوا تو اللہ مجھے یہ اذن دے گا کہ میں اس کے حساب میں اس کی مدد کروں۔ بلکہ فرماتے میری تمنا تو یہ ہے دنیا میں مرے کوئی بھی، جب قبر میں اس سے سوال ہو تو اس کی قبر میں جواب دینے کے لیے میں پہنچ جاؤں، مرے کوئی جواب میں دیا کروں۔ کاش کہ اللہ مجھے یہ اذن عطا فرمائے۔ غوث پاک پوچھا کہ آپ کا مرید کون ہے؟ تو غوث پاک فرماتے ہیں جو میرے مریدوں سے مرید ہو وہ میرا مرید، جو میرے سلسلے کے خلفاء سے مرید ہو وہ میرا مرید۔ پھر فرماتے ہیں اگر دنیا میں کوئی اتنا بھی کہہ دے کہ میں غوث پاک کا مرید ہوں، فرماتے وہ میرا ہی مرید ہے۔ جو مجھ سے محبت کرے وہ میرا ہی مرید ہے، جو مجھے چاہے وہ میرا ہی مرید ہے، جو میرا نام لیوا ہے وہ میرا ہی مرید ہے۔ پتا چلا کہ جو غوث پاک کا نام لیوا ہے، اور میں سمجھتا ہوں اہل سنت میں جتنے سلسلے ہیں، چاہے چشتی ہو، چاہے نقشبندی ہو، چاہے سہروردی ہو، چاہے رضوی ہو، اشرفی ہو، برکاتی ہو، ابو لولائی ہو، مداری ہو، جتنے بھی سچے اہل عقیدہ ہیں وہ سب لوگ غوث پاک کو مانتے ہیں، اور
غوث اعظم کے ماننے والے ہیں تو جو غوث پاک کا نام لیوا ہے، جو غوث پاک کا چھانے والا ہے، جو غوث پاک کا دم بھرنے والا ہے وہ قادری ہے۔ اور ایک بات اتنا عرض کر دوں میرے عزیز، کپڑا پکڑنے سے وہ نہیں ملتا جو دل کسی کو لگانے سے ملتا ہے، اصل چیز تو دل کا سودا ہے۔ اسی لئے رسول اللہ نے فرمایا تقوی یہاں ہے، پرہیزگاری یہاں ہے، خلوص و وفا یہاں ہے۔ اس لیے یہاں کی بات ہے جو سچے دل سے میرے مرشد غوث پاک کو چاہتا ہے، پھر وہ ان کا کرم دیکھتا ہے، پھر وہ ان کی عنایتیں دیکھتا ہے، پھر وہ ان کی محبتیں دیکھتا ہے۔ بلکہ ایک مرتبہ ایک بزرگ کو سلسلہ قادریہ میں ڈائریکٹ غوث پاک سے روحانی خلافت چاہیے تھی، پریشان سے ہوئے اور پریشان ہو کر اجمیر مقدس گئے، اور اجمیر مقدس جانے کے بعد غریب نواز کا مرشد مجھے غوث پاک سے ڈائریکٹ امامہ بندوانا ہے روحانی خلافت کا۔ اشارہ ہوتا ہے جاؤ اور ابھی جا کر کے فلاں پہاڑ میں بیٹھو، اللہ اکبر۔ وہاں آنکھ لگی تو کیا دیکھا، سرکار غوثیت ماب خواب میں آئے اور آپ کے سر پہ قادریت کے خلافت کی امامہ سجایا۔ یعنی آج بھی کرم ویسے ہی برس رہا ہے، چھما چھم برس رہا ہے، عنایتیں ہو رہی ہے۔ وہی بادہ ہے، وہی جام ہے، وہی ساگر ہے، وہی سرائی ہے، وہی میخانہ ہے، وہی بس بات اتنی ہے، ساقی وہی ہے، کسی میخار کی ضرورت ہے، جام وہی ہے، کسی میخار کی ضرورت ہے، سرائی وہی ہے، ساگر وہی ہے، کسی میخار کی ضرورت ہے۔ جب کوئی اہل ظرف آتا ہے تو اس کو آج بھی نوازا جاتا ہے۔ لیکن بس اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے آپ سے پوچھتا ہوں، اس مقام اور اس مرتبے کی ہستی، اس مقام اور اس مرتبے کی ہستی جب حج کے لیے جائے تو کعبے کا غلاف پکڑے اور غلاف کعبہ پکڑ کر اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے، مولا عبد القادر کے اعمال اگر تیری بارگاہ میں قبولیت کے قابل نہ ہو، جملے پر توجہ کریں، جس کی شان یہ ہے، جس کے نام کی تاثیر یہ ہے، جس کے خطبے پڑھنے والے حضرت خضر علیہ السلام ہو، جس کی عظمت کا ترانہ بلند کرنے والے کبھی بایزید بسطامی ہو، کبھی حضرت سلطان العارفین بایزید بسطامی ہو، کبھی سید الطائفہ جنید بغدادی ہو، کبھی اللہ اکبر امام المشائخ حضرت سیدی حسن بصری ہو، کبھی سید المکاشفین سیدی شیخ محی الدین ابن عربی ہو، کبھی عارف رومی علامہ جلال الدین رومی جو کہیں اللہ اکبر غوث اعظم ولیوں کے درمیان ایسے ہی ہیں جیسے انبیاء کے درمیان محمد الرسول اللہ ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت عارف رومی کے بارے میں بتاؤں، صاحب مثنوی جو عارف اور صوفی بنانے والا ولی ہے، وہ اپنی قادریت پہ ناز کرتے کہ میں قادری ہوں، قادری۔ اندازہ فرمائیں حضرت امام یافعی، اللہ اللہ، یہ سارے بزرگ جو بڑے بڑے آپ کو نظر آ رہے ہیں، یہ قادریت کے رنگ میں ڈوبے۔ شیخ محقق شیخ عبداللہ محدث دہلوی قادری ہیں، اللہ اکبر، مجدد الفسانی نقشبندیت سے مشہور ہیں، لیکن ان کے والد کے ذریعے سے وہ بھی قادریت کے رنگ میں رنگے ہوئے تھے۔ خواجہ باقی باللہ ان کے پیر مرشد پر بھی قادریت کا رنگ تھا، حتیٰ کہ وہ جو نقشبندی کہلاتے ہیں، شاہ نقشبند حضرت سیدی بہاؤالدین نقشبند رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بغداد گئے تو وہاں ان کی جالیوں کے قریب پہنچ کے کہتے ہیں، میری ایسی مدد کیجئے کہ لوگ آپ کو دستگیر کہیں۔ تو قبر سے جواب آیا، اے دنیا کو چمکانے والے، لوگوں کو ایسا چمکا کے لوگ تجھے نقشبند کہیں۔ نعرہ تکبیر۔ میرے امام کہتے ہیں مزرع چشت بخارا و عراق و اجمیر، مزرع چشت بخارا و عراق و اجمیر، کون سی کشت پہ برسا نہیں جھالا تیرا، وہ کوئی سلسلہ ہو، ہر سلسلے کے اندر غوث اعظم کا فیض کسی نہ کسی اعتبار سے شامل ہے۔ جیسے ہر کھانے کی لذت کے لیے نمک شامل ہوتا ہے، ویسے ہر سلسلے کے فیض کی برکت کے لیے قادریت کا فیض اس میں شامل ہوتا ہے، قادریت کا رنگ اس میں شامل ہوتا ہے، کسی اعتبار سے ہو لیکن ہوتا ضرور ہے۔ تو یاد رکھنا، سرکار غوث اعظم اس مقام اور منزل کی شخصیت، اللہ اکبر، آپ کو حجت اللہ کہا جائے، اللہ اکبر، آپ کو حجت اللہ کہا جائے، محی الدین کہا جائے، آپ کو باز اشرف کہا گیا ولیوں کی کائنات کا، لیکن اس کے باوجود جملوں پہ غور کریں، کہتے ہیں اللہ عبد القادر کے اعمال، کب کعبۃ اللہ کا غلاف پکڑ کر عبد القادر
القادر کے اعمال اگر تیری بارگاہ میں قبولیت کے قابل نہ ہو یا عبد القادر کے اعمال تیری بارگاہ کے لائق نہ ہو تو قیامت کے دن عبد القادر کو اندھا اٹھانا تاکہ تیری بارگاہ میں شرمندگی سے محفوظ ہو جائے۔ اب آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اتنے مرتبے پا کر بھی اللہ کے خوف اور اللہ کی خشیت کا یہ عالم ہے۔ اللہ اکبر، سرکار غوث اعظم کی زندگی کے آخری لمحات جب میں نے پڑھے روح کانپ جاتی ہے۔ اللہ اللہ، حضرت سیدی سید عبد الجبار جو غوث پاک کے صاحبزادے ہیں، شہزادے ہیں، وہ فرماتے ہیں جب میرے بابا دنیا سے جانے لگے، یاد رکھو اللہ اکبر، جوا کھیل کر جنت کا خواب دیکھنے والوں، شراب پی کر جنت کا خواب دیکھنے والوں، نمازوں کو چھوڑ کر جنت کا خواب دیکھنے والوں، عورتوں پر پاپ کی نظریں ڈال کر جنت کا خواب دیکھنے والوں، حرام لقمے کھا کر جنت کا خواب دیکھنے والوں، سود کے دھندے کر کے جنت کا خواب دیکھنے والوں، اللہ اکبر، بیویوں کی حق تلفی کر کے جنت کا خواب دیکھنے والوں، دلوں میں بغض، کینہ، حسد، تکبر اور گھمنڈ کے کتے بٹھا کر جنت کا خواب دیکھنے والوں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لوگوں کے دل دکھا دکھا کر، لوگوں کے دلوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے، لوگوں کی حق تلفیاں کر کے جنت کا خواب دیکھنے والوں، مخلوق خدا سے نفرتوں کی آگ اگل کر جنت کا خواب دیکھنے والوں، اپنی اولاد کی تربیت نہ کر کے اور انہیں جہنم کا ایندھن بنا کر جنت کا خواب دیکھنے والوں، مسجدوں کو خدا کے گھر کو ویران کر کے جنت کا خواب دیکھنے والوں، برسہا برس قرآن کو ہاتھ نہ لگا کر جنت کا خواب دیکھنے والوں، پوچھو بڑے بڑے مجمع میں لوگوں سے کہ آج سے پہلے قرآن کب اٹھایا تھا، اللہ اکبر، تلاوت کب کی تھی، جس قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا وہ قوم بھی جنت میں جائے گی۔ اس لیے پوچھتا ہوں جنت میں جائے گی، کیونکہ یاد رکھنا اللہ کے رسول سب کی شفاعت کریں گے، مگر جس نے قرآن چھوڑ دیا حضور اس دن اس کی شکایت کریں گے۔ لوگوں کو نبی کی شفاعت تو یاد ہے لیکن لوگوں کو نبی کی شکایت یاد نہیں ہے۔ قرآن چھوڑنے والوں، قرآن کہتا ہے کہ قیامت میں رسول کہیں گے اے اللہ یہ میری قوم ہے جس نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ قرآن چھوڑنے والوں، اور قرآن چھوڑ کر مجھے تو ڈر لگ رہا ہے شفیع جب شاکی ہو جائے، شکایت کرنے والا ہو جائے، حال کیا ہوگا، انجام کیا ہوگا۔ قرآن چھوڑ دیا، یوٹیوب اور فیس بک کے دیوانے ہو گئے، اللہ اکبر، غوثیت ماپ کی مریدی کا دعویٰ کیا اور مرید موبائل کے ہو گئے، گندے مناظر کے مرید ہو گئے۔ مرید کہتے ہیں ارادہ کرنے والے کو، کس کے مرید ہو، غوث پاک کے، اور حقیقت میں کرتے کیا ارادہ کس کا، کس کے مرید بن بیٹھے۔ اللہ اکبر، غوث پاک کے نام کے بغیر تو کام چل سکتا ہے آپ کا، درود کے بغیر تو کام چل سکتا ہے، ذکر الہی کے بغیر تو کام چل سکتا ہے، نماز روزے کے بغیر تو کام چل سکتا ہے، لیکن موبائل کے بغیر کام نہیں چل سکتا۔ اگر انٹرنیٹ بند ہو جائے تو ایسا لگتا ہے جیسے سانسیں رک رہی ہے، جیسے موت قریب آ گئی ہے، یہ حالت ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، کس کے مرید ہوئے، اللہ اللہ۔ حق بات کہوں تو لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، اپنے بھی ناخوش ہیں، اللہ اکبر، اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں، بیگانے بھی ہیں ناخوش، میں زیر حل کو کبھی کہہ نہ سکا قند، اللہ اکبر۔ تو یاد رکھو اتنے جرائم کر کے، اتنے جھوٹ بول کر، اتنی گندگی کر کے جنت کا خواب دیکھنے والوں، حضرت سیدی سید عبد الجبار کہتے ہیں جب میرے بابا کے وصال کا وقت قریب تھا فرماتے تھے حجرہ خالی کرو اور مجھ سے کوئی سوال نہ کرے، اس لیے کہ میں بظاہر تمہارے درمیان ہوں لیکن ایسی مخلوق کو میں دیکھ رہا ہوں کہ آج سے پہلے ایسی مخلوق میں نے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ اور 24 گھنٹے تک کے ہاتھ اٹھا اٹھا کر کہتے تھے وعلیکم السلام، وعلیکم مبارک ہو، وعلیکم السلام مبارک ہو، وعلیکم السلام۔ تو بڑے چہیتے اور لاڈلے بیٹے سیدی عبد الرزاق، انہوں نے پوچھا تاج الاولیاء نے، بابا پورے بدن میں تکلیف ہو رہی ہے یا کہیں کہیں ہو رہی ہے؟ فرمایا بیٹا اس وقت میرا پورا بدن تکلیف میں ہے۔ کس کی موت ہو؟ جس کی ٹھوکر سے مردے زندہ ہوئے،
جس کی ٹھوکر سے مردے. اب آپ کہیں گے ان کو بھی تکلیف ہوئی. میں نے کہا یہی تو بات ہے کہ جس کو مقبول جتنا کرتے ہیں پھر اس سے اتنا امتحان ہے. آپ صرف ان کے آخری وقت کی تکلیف جان رہے ہیں. اگر ان کے ابتدائی زمانے کی تکلیف سنو تو حیران رہ جاؤ. ایک سال تک کبھی اناج نہیں دیکھا, کبھی ایک سال تک پانی نصیب, 1 سال کی بات کرتا ہوں, پانی نصیب نہ ہوا. کبھی ایک سال تک دانا پانی دونوں نصیب نہ ہوا. کبھی اوپر کا کرتا نصیب نہ ہوا, صرف لنگی پر بغیر چپل کے, بغیر ٹوپی کے, صرف لنگی پر ایک لنگی باندھ کر جنگلوں میں ریاضت اور مجاہدے. جب نئے کپڑے پہنتے تھے تو کہتے تھے مر کے, کیونکہ مرنے کے بعد ہی تو نیا کفن ملتا ہے. تو کہا عبد القادر بہت مرا ہے اللہ کی راہ, بہت کھپا, اپنے آپ کو بہت کھپایا ہے, فنا ہوا ہے, تب جا کر یہ منزلیں نصیب ہوئی. تو غوث پاک شیخ عبد الرزاق سیدی تاج الاولیاء سے کہتے ہیں عبد الرزاق میرا پورا بدن اس وقت تکلیف میں, میں جلوے یار میں گم تو ہوں لیکن بدن تکلیف میں ہے. موت بہرحال موت ہے. جس نے 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر پڑھی, ہر دن کا معمول تھا. آپ سنتے رہتے, میں اس کو کوئی نہیں دہراتا, لیکن اشارہ دے رہا ہوں کہ ہستی کیا ہے اور موت کے وقت کی کیفیت کیا ہے. یہ کوئی بے ادبی کے طور پہ نہیں کہا جا رہا ہے. جو جتنا مقرب ہوتا ہے اس سے, ورنہ حضور علیہ السلام کے وصال کا وقت دیکھیں تو سمجھ میں آئے بات. ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ کہتی ہے کہ میں تو پانی میں بھگو کر کے چادر ڈالتی تھی بدن پر, اور تھوڑی دیر میں بخار کی حرارت اور تپش کی وجہ سے وہ چادر سوکھ جاتی تھی. اللہ کے رسول کٹورے میں پانی میں ہاتھ ڈال کر کے چہرے پہ ملتے تھے اور فرماتے تھے موت کی تکلیف بڑی سخت ہے, موت کی تکلیف. یہ حدیث ہے, سیرت ہے. کون لوگ جس کی خاطر کائنات بنی, حالانکہ انہوں نے مانگ کر لیا تھا کہ ہمیں ذرا وہ لذت چکھنی ہے, وہ جو تکلیف ہوتی ہے, بلکہ یہ کہا تھا کہ پوری امت کی جو تکلیف ہے وہ مجھے دے دی جائے اور میری امت کی تکلیف ہلکی کر دی. تو امت کی شفقت کی وجہ سے طلب کیا تھا. جن کے رتبے ہے سوا ان کو سوا مشکل ہے, جس کو بارے دو عالم کی پرواہ نہیں, ایسی بازو کی قوت پہ لاکھوں سلام. اس قوت والے نے اپنی قوت کے مطابق طلب کیا تھا امت کی شفقت کے حوالے سے. لیکن آپ سے پوچھتا ہوں, جس کا 40 سال تک معمول یہ رہا ہو عشاء کا وضو کرے, اسی وضو سے فجر کی نماز پڑھے, 15 سال جس نے ایک رات میں پورا قرآن ختم کیا, اللہ اکبر. جو بھوکے رہے تو قسم دی جائے کہ کھا لے, پیاسے رہے تو قسم دی جائے پی لے. وہ کہتے ہیں موت بہرحال موت ہے. اب پوچھنا چاہتا ہوں 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر پڑھنے والا جب اس شان سے دنیا سے جا رہا ہے, یہ کہتے ہیں موت بہرحال موت ہے. تو سٹے کا دھندا کرنے والوں کا انجام کیا ہونا ہے, سود کے دھندے کرنے والوں کا انجام کیا ہونا ہے, شراب پینے والوں کا انجام کیا ہونا ہے. ہاں اپنی جوانی پر غرور اور گھمنڈ کر کے اللہ کی نافرمانی کرنے والوں کا انجام کیا ہونا ہے. یاد رکھنا یہ دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا. موت کی تلوار سروں پہ لٹک رہی ہے, اور جس دن موت کی تلوار نے روح اور جسم کے درمیان جدائی پیدا کی, اس دن سوائے پچھتانے کے کام نہیں چلے گا. وہ تو سرکار غوث پاک موت کی لذت چکھ رہے, جیسا کہ ان کی شان ہے, جیسا کہ ان کا مرتبہ ہے, جیسا کہ ان کا مقام ہے. لیکن اللہ اکبر, سرکار غوث اعظم اس شان سے دنیا سے جاتے ہیں کہ فرماتے ہیں شیخ عبد الجبار کہ بالآخر حضور غوث پاک نے ایک بلند آواز سے نعرہ بلند کیا اور پھر کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اور اسی پر آپ کی روح قفس انصری سے پرواز کر گئی. یہ سرکار غوث پاک کی زندگی کے ظاہری آخری لمحات ہے. آپ دنیا سے جا رہے تھے تو جاتے جاتے اپنے بیٹوں سے کہا تھا توحید پر قائم رہنا, اور فرمایا محبت سب سے کرنا مگر اللہ کے سوا کسی پہ بھروسہ نہ کرنا. اللہ کے سوا پیار سب کے لیے ہو, بھروسہ صرف اللہ, بھروسہ صرف اللہ پر ہو, اور یہاں اللہ کے علاوہ سب پر بھروسہ ہے. اللہ کے علاوہ سب پر بھروسہ نہیں.
غوث پاک فرماتے محبت سب سے ہو، بھروسہ توکل صرف اللہ پر، صرف اللہ پہ بھروسہ کرنا. اور فرماتے لوگوں سے امید نہ لگانا، اپنی ساری امیدیں اللہ سے وابستہ کرنا، اپنی ساری امیدیں اللہ سے لگانا. سرکار غوث اعظم کی نصیحتیں قیمتی، لیکن میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں حضور غوث الثقلین شیخ عبد القادر جیلانی جب اس شان سے دنیا سے گئے، 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر پڑھنے والی ہستی، تو جو لوگ جمعہ بھی نہیں پڑھتا ان کی تکلیف کیا ہوگی؟ جو جمعہ کی دو رکعت پڑھ کے بھاگ جاتے ان کی تکلیف کیا ہوگی؟ میرے بھائیوں، آج کل تو حالات یہ ہیں کہ نوجوانوں کا بدن خوبصورت ہے تو جسم پہ وہ کچھ گندواتے ہیں اور عجیب عجیب قسم کی ڈیزائن بناتے ہیں. میں نے سوچا یہ ڈیزائن آج بن رہی ہے، حدیث میں اس کا ذکر ہے کہ نہیں؟ تو سید علامہ سید محمد ابن عبد الرسول برزنجی کی کتاب جب میں نے اٹھا کے دیکھی تو انہوں نے لکھا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ لوگ اپنے جسم پر گندوائیں گے، اور سب سے زیادہ عذاب اللہ اگر کسی پہ کرے گا وہ تو ایک بے نمازی ہوگا اور دوسرا اپنے جسم پر گندوانے والا. ٹیٹو بنانا جس کو کہتے ہیں آپ اپنی زبان میں، اس کو حدیث میں گندوانا کہا گیا کہ اپنے جسم پہ گندوائیں. حدیث میں آج لوگ کر رہے ہیں، 1450 سال پہلے اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے قریب لوگوں کا یہ حال ہوگا کہ لوگ جسم پر جو ہے گندوائیں گے، جس کو آپ نے نام بدل کر انگریزی میں کہتے ہو. اللہ کے رسول علیہ السلام کی حدیث کا ترجمہ اردو میں کیا گیا ہے کہ جو لوگ اپنے جسم پہ گندوائیں گے. دیکھو اللہ اکبر، ایسا نہ کرو، اس لیے کہ ہم میں سے کسی کا بھی وجود اللہ کے عذاب کو برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتا. اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جہنم میں ایک وادی ہے، اس وادی کا حال یہ ہے کہ ایک دن میں 5 مرتبہ جہنم اس سے پناہ مانگتا. جہنم بھی ایک دن میں 5 بار اس سے پناہ مانگتا ہے، اور اس کی گرمی اور حرارت کا عالم یہ ہے. قرۃ العیون کے اندر اس کو فقی لکھتے ہیں. کیا لکھتے ہیں؟ لکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ جہنم ایک دن میں 5 مرتبہ اس حصے سے پناہ مانگتا ہے، اور اس کی حرارت اور تپش کا عالم یہ ہے کہ اس کے اندر اگر پہاڑ ڈال دیے جائے، پہاڑ تو پہاڑ بھی پگھل جائے، اتنی حرارت ہے. وہ پوچھا گیا کہ اس میں کون ڈالا جائے گا جس میں پہاڑ پگھل جائیں گے؟ اس جہنم کے حصے میں کون جائے گا جس سے جہنم بھی دن میں 5 بار پناہ مانگتا ہے؟ تو فرمایا 2 لوگ جائیں گے، ایک تو حرام کھانے والا اور دوسرا نمازوں کو چھوڑنے والا. حرام لقمہ کھانے والا، نماز. دیکھو کتنے حلال کھا رہے ہیں. حرام صرف وہ نہیں، بیاج کا، سود کا، یہ صرف حرام نہیں ہے، یہ تو حرام ہے ہی ہے، بہت بدترین درجے کا حرام ہے. جو جھوٹ بول کے کماتے وہ بھی حرام ہے، جو جھوٹی قسم دے کر کماتے وہ بھی حرام ہے، جو دھوکہ دے کے کماتے وہ بھی حرام ہے. اس لیے بلکہ یہاں تک فرمایا 1 درہم جس نے حرام کا کھایا وہ بھی اسی حصے میں داخل کیا. 1 درہم کی بات، 1 درہم، 1 درہم اب درہم نہیں ہوتا، اس دور کے درہم کی بات کی. 1 درہم جس نے کھایا وہ جہنم کے اس حصے میں ڈالا جائے گا جس میں پہاڑ پگھل جائیں گے. ہے طاقت اللہ کے عذاب کو برداشت کرنے کی، ہے طاقت اللہ کے عذاب کو برداشت کرنے کی، ہے قوت. کیوں نہیں منا لیتے اللہ کو؟ کیوں نہیں راضی کر لیتے اللہ کو؟ کیوں نہیں توبہ کر لیتے اللہ کی بارگاہ میں؟ کیوں نہیں پلٹ جاتے اللہ کی بارگاہ میں؟ اولیاء اللہ کے ارشادات، ان کی کرامات، ان کے فضائل، ان کے مناقب سننے کے باوجود بھی بدلتے نہیں. یاد رکھنا، اگر نہیں بدلتے ایک جملہ ہمیشہ دل پہ لکھ لینا، جو کسی کو دیکھ کر عبرت حاصل کر لے، جو کسی کو دیکھ کر عبرت حاصل کر لے وہ لوگوں کے لیے مثال بن جاتا ہے. اور اگر
وہ عبرت حاصل نہ کرے تو پھر وہ لوگوں کے لیے عبرت بن جاتا ہے. لوگوں کے لیے مثال بنو، عبرت نہ بنو. اللہ ہم سب کو سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا کریں. غوث پاک کا دامن ہمیں قیامت تک ہماری نسلوں کو عطا فرمائے. انہی کے ساتھ اللہ ہمارا حشر نشر فرمائے. قادری کر، قادری رکھ، قادریوں میں اٹھا. قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے حافظ عبدالعلیم اور ان کے رفقا نے بڑی خوبصورت محفل سجائے. اللہ ان سب کو بہتر جزا دے. بلانے والوں کو، آنے والوں کو، اور گفتگو کے درمیان اگر کوئی غلطی ہو تو اللہ تعالی معاف فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.